بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ حسینہ میری بھابھی تھی اور میرا شوہر کمال اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ کمال پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھا اور گاؤں میں اس کے ساتھ میرا بھی روب تھا کیونکہ میں ایک پولیس والے کی بیوی تھی۔ حسینہ اکثر ہمارے گھر آتی۔ علاقے میں مفلسی عام تھی، مگر ہمارے گھر میں گھی، چینی، گندم اور چاول کبھی کم نہیں ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے میرے شوہر کی پولیس میں ملازمت تھی۔ حسینہ کے گھر اکثر فاقے رہتے تھے کیونکہ اس کا شوہر بے روزگار تھا۔ وہ صرف اور صرف کھیتی باڑی جانتا تھا یا پھر مزدوری کر سکتا تھا، اور اس کی زمین ایسے علاقے میں تھی جہاں 12 ماہ خشک سالی ہوتی تھی۔ تبھی نوبت فاقوں تک آ پہنچی تھی اور وہ بچوں کے لیے ہم سے آٹے کا سوال کرنے آ جاتی۔ میاں بیوی دونوں ہی بڑے صابر و شاکر تھے، ایک وقت کی روکھی سوکھی کھا لیتے تھے۔ سچ ہے کہ مسلسل فاقوں کی وجہ سے بالآخر اپنے آبائی گھر چھوڑنے پر انسان مجبور ہی ہو جاتا ہے۔ حسینہ کے شوہر نے بھی کمانے کے لیے پردیس جانے کی ٹھان لی۔ اس نے ویزا خریدا اور اپنی بنجر زمین اونے پونے بیچ دی۔ بیوی اور 4 بچوں کو بوڑھی ماں کے حوالے کر کے وہ خود دبئی چلا گیا۔ جلد ہی اس کو دبئی میں ایک تعمیراتی کمپنی میں بطور مزدور بھرتی کر لیا گیا اور وہ رقم بیوی کے خالہ زاد بھائی محمد اکرم کو بھجوانے لگا، جو 8ویں پاس تھا اور بینک کے معاملات کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ یہ رقم وقت پر اس کی بیوی کو مل جاتی تھی۔ اسے 4 سال ہو گئے تھے دبئی گئے ہوئے اور ابھی تک وہ گاؤں نہیں لوٹا تھا کیونکہ ویزا بڑی مشکل سے لیا تھا۔ ایجنٹ نے بھی اچھی خاصی رقم لی تھی۔ دوبارہ اتنی رقم بھرنے کا حوصلہ نہیں تھا، اسی لیے وہ کسی چھٹی پر بھی بیوی بچوں سے ملنے نہیں آیا کہ ایک ہی بار جاؤں گا۔ حسینہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ جب ڈرافٹ ملتا وہ میرے پاس آتی اور کہتی کہ کمال بھائی سے کہو کہ میرے شوہر کو خط لکھ دے، میں اس کے لیے بڑی اداس ہوں، نہ جانے وہ کب آئے گا، اب تو بچے بڑے ہونے لگے ہیں، جانے اپنے باپ کو پہچانیں گے بھی یا نہیں، پورے 4 سال ہو گئے ہیں۔ حسینہ شوہر کو خط لکھوا کر تھک گئی تھی۔ ہر بار لکھواتی، بچوں کو آپ کی یاد بہت ستاتی ہے، اب آپ ہی جاؤ۔ جواب آتا، حسینہ صبر کر لو، چھٹی لے کر آیا تو دوبارہ یہاں نہیں آ سکوں گا، روزگار لگا ہوا ہے، چاہتا ہوں کہ اتنا کما لوں کہ جب گاؤں آؤں تو پھر مجھے کسی کی محتاجی نہ رہے اور زمین بھی خرید لوں۔ اسی انتظار میں 1 اور سال بیت گیا، شوہر نہ آیا تو حسینہ مایوس ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس نے وہاں کسی عورت سے دل لگا لیا ہے اور اسے بھول گیا ہے۔ انسان کے لیے صرف روپیہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، محبت بھی معنی رکھتی ہے۔ اب شوہر کے دیدار کی آس ٹوٹنے لگی تو صبر کا پیمانہ ٹوٹنے لگا تھا۔ بوڑھی ساس نابینا تھی، اس کو کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی، خدمت کرنے کی بجائے اسے چھڑکتی تھی۔ چند قدموں پر ہی محمد اکرم کا گھر تھا۔ وہ اکثر اس کو بلا بھیجتی اور کہتی کہ بینک سے رقم لاتے ہو، وہاں سے میرے شوہر کو فون کر کے میرا سندیسہ بھی دے دیا کرو کہ اب رقم کی نہیں، تمہارے بچوں کو باپ کی ضرورت ہے۔ محمد اکرم تسلی دیتا کہ وہ بچوں کے لیے ہی کمانے پردیس کیا ہے، دھیرج رکھو، اتنا وقت گزر گیا ہے، کچھ اور بھی گزر جائے گا، بالآخر تو اسے واپس آنا ہی ہے۔ بار بار کی طفل تسلیوں سے وہ بھی مایوس ہو گئی۔ شوہر کو گئے جب 5 سال ہو گئے تو وہ مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے لگی۔ اب محمد اکرم ہی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا۔ جب وہ رقم دینے آتا تو آہ بھر کر کہتی کہ کاش رقم کی بجائے کوئی دکھ بانٹنے والا ساتھی میرے پاس ہوتا۔ حسینہ کو غمزدہ پا کر اکرم اس کی غمگساری کرنے لگا۔ اب کبھی کبھی اسے کہہ بھی دیتا تھا کہ بس اب اس بے وفا کو یاد نہ کرو جو تمہیں بھول گیا ہے، 5 سال بہت صبر آزما ہوتے ہیں، اب تو کسی اور سے دل لگا لو، وقت اتنا زہر نہیں لگے گا۔ اس قسم کی باتیں کر کے اس نے حسینہ کے ذہن کا رخ اپنے شوہر سے موڑ دیا اور وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس کی قربت میں پناہ تلاش کرنے لگی۔ وہ کچھ رقم ہتھیانا چاہتا تھا، اس طرح اس کی بیوی کو ورگلانے میں کامیاب ہو گیا۔ حسینہ اس کے بھرے میں آ گئی، چھپ چھپ کر اپنے خالہ زاد سے ملنے لگی۔ بدقسمتی سے ایک رات پڑوسی حسین نے اس کو گھر سے نکلتے دیکھا تو طاق میں بیٹھ گیا۔ جب وہ اکرم سے ملنے کے بعد لوٹی تو اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا، میں جانتا ہوں اتنی رات گئے تم کس سے ملنے گئی تھی، میں صبح یہ بات پنچایت کے سرپنچ سے جا کر کہوں گا، خدا کا واسطہ کسی سے کچھ مت کہنا، رحم کرنا، میرے 4 بچے ہیں، سب مارے جائیں گے، رحم کھاؤ میرے بچوں پر، وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی گھر سے نہیں نکلوں گی۔
یہ کہہ کر اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ حسینہ کی منت سماجت پر اسے ترس آ گیا اور اس نے اس عورت کا راز کسی کو نہ بتایا، لیکن بدقسمتی اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ صبح جب وہ اپنی بھینس کے لیے گھاس لینے گئی تو گاؤں کے گوالے نے اس پر آواز کسی۔ اس پر وہ تنک گئی اور غصے سے درانتی دکھا کر بولی، تیری یہ مجال مجھ پر آوازیں کستا ہے، جا اپنی ماں بہن سے ایسی باتیں کر۔ اللہ دتا شرمندہ ہو گیا اور گالیاں کھا کر بھاگ گیا۔ اللہ دتا اکرم کی بھینسوں کا دودھ شہر میں بیچتا تھا، دونوں میں اسی وجہ سے دوستی تھی۔ حسینہ کئی دنوں سے اکرم سے نہ ملی اور نہ ہی کوئی پیغام بھجوایا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اللہ دتا سے کہا کہ پتہ کرو حسینہ مجھ سے کیوں خفا ہے، مجھ سے ملتی بھی نہیں، رقم بیٹے کو بھیج کر منگوا لیتی ہے، خدا جانے کیا بات ہے۔ اس نے اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ وہ حسینہ اور اکرم کے تعلقات سے آگاہ ہو گیا۔ حسینہ سے وہ گالیاں کھا چکا تھا، لہٰذا اب اس کے دل میں کینہ تھا۔ اس نے قسم کھا لی کہ اس عورت سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ آخر بدلہ لینے کا دن آ گیا۔ حسینہ کے شوہر نے جو ہی گاؤں میں قدم رکھا، سب سے پہلے جو شخص اسے دکھائی دیا اتفاق سے وہ اللہ دتا تھا۔ تانگے سے اترتے ہوئے اس نے کہا، ذرا میرا سوٹ کیس میرے گھر تک پہنچا دو۔ تبھی اللہ دتا سرد آہ بھر کر بولا، جس عورت کے لیے اس کا مرد اتنی مشقت کرتا ہے وہ عورت وفا نہ کرے تو انسان کو مر جانا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہو اللہ دتا؟ یار محمد نے اس سے پوچھا۔ تو جان لے کہ تیری عورت تیری غیر موجودگی میں کسی سے کھیتوں میں ملاقاتیں کرتی رہی ہے۔ یقین ہے تو ان ڈھیر سارے تحفوں کو آگ لگا دے جو تو اس کے لیے لے کر آیا ہے۔ یار محمد نے اس سے مرد کا نام پوچھا مگر کہنے لگا کہ اندھیرے میں پہچان نہیں سکا۔ اللہ دتا نے جان بوجھ کر مرد کا نام نہیں لیا کیونکہ اکرم اس کا دوست تھا۔ یار محمد غصے میں گھر آیا، آتے ہی پوچھا، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تو راتوں کو کسی سے ملنے جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ خوف سے پیلی پڑ گئی، سمجھی کہ حسین نے اس کا راز فاش کر دیا ہے، کیونکہ ایک رات اسی نے حسینہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حسینہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ بھاگ کر گھر سے نکلی اور میرے گھر میں آ گھسی۔ آتے ہی بولی، بھائی کمال کدھر ہے؟ اس کو کہو مجھے بچا لے ورنہ میرا شوہر مجھے مار ڈالے گا۔ آواز سن کر کمال کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ اس کو واسطے دینے لگی کہ مجھے پناہ دے دو، زندگی کی امان مانگتی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ اس نے حسینہ کو جانوروں والے کمرے میں رکھ کر چھپا دیا، اوپر بوری ڈال دی۔ ادھر یار محمد نے سمجھا کہ یہ بات صحیح ہے، اسی لیے اس کی بیوی اپنی بے گناہی میں کچھ کہنے کی بجائے گھر سے بھاگی ہے۔ یقیناً وہ نہر کی طرف ہی گئی ہوگی، کیونکہ ایسے گنہگار عورتوں کو صرف نہر کا پانی ہی پناہ دیتا ہے۔ یار محمد نہیں جانتا تھا کہ حسینہ ہمارے گھر میں چھپی ہے، مگر کمال کو اندازہ ضرور تھا کہ اس پر ایسی بات سن کر خون سوار ہو چکا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حسینہ بے موت ماری جائے۔ کمال اکرم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ حسینہ میرے گھر چھپی ہوئی ہے، کسی نے اس کے شوہر کو بھڑکا دیا ہے، اب وہ اس کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، تم اسے ساتھ لے کر برابر والے گاؤں چلے جاؤ، تب تک میں اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈتا ہوں۔ میں پولیس کی گاڑی لاؤں گا، تم اس میں پہلے سے بیٹھے ہوگے، حسینہ میرے گھر سے بیٹھے گی اور گاڑی تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جائے گی۔ تھانے میں خبر نہیں کروانا چاہتا ورنہ بدنامی ہوگی۔ آدھی رات کو کمال نے حسینوں کو پولیس کی گاڑی میں سوار کروا دیا جس میں وہ خود ڈیوٹی پر جایا کرتا تھا۔ گاؤں سے دور وہ لوگ اتر گئے اور کمال واپس آ گیا۔ نہر کے پاس وہ اترے تھے۔ اکرم کو تو اپنی جان بچانے کی فکر تھی، وہ اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی سوچ میں تھا۔ وہ اس کی جان بچانے کی خاطر نہیں آیا تھا، وہ خود کو محفوظ ہاتھوں میں سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر آیا تھا، کیونکہ یہ بات کھلنے کے بعد اسی کا نام لیا جاتا۔ ابھی تک تو یار محمد یہ جانتا تھا کہ حسینہ کسی سے ملنے کھیتوں میں جاتی تھی، نہیں جانتا تھا کہ کس سے ملنے جاتی ہے۔ اگر جان لیا تو وہ اسے بھی مار دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے حسینہ کا گلا دبوچ لیا اور مار کر نہر میں پھینک دیا۔ اگلے روز بہتی ہوئی لاش نہر کے کنارے آ گئی۔ شور مچ گیا کہ حسینہ نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اسے مارنے کی دھمکی دے چکا تھا۔ اس بات پر سارے گاؤں نے یقین کر لیا، لیکن اس بات کا کھوج نہ لگا سکے کہ وہ کس سے ملتی تھی۔ اکرم کے علاوہ یہ بات کسی کو نہیں پتہ تھی، وہ بھلا کیوں خود کو ہی مصیبت میں ڈالتا۔ اللہ دتا نے اپنی دشمنی پوری کر لی۔ لاش دیکھ کر کمال کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ حسینہ نہر میں خودکشی کر کے نہیں مری بلکہ اسے مار دیا گیا ہے۔ یار محمد آج تک بے چین ہے، وہ بیوی کے عاشق کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، پل پل انگاروں پر گزرتا ہے کہ آخر وہ کون تھا جس سے میری بیوی ملتی تھی،
میں اسے بھی مار ڈالوں، مگر وہ نہیں جانتا کہ اس کا اپنا دوست ہی اس کے گھر میں ڈاکہ ڈال چکا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ بیرون ملک جانے والے لوگوں کو اپنے گھر کی خبر رکھنا چاہیے، ورنہ جدائی سے تنگ آ کر اکثر بیویاں کسی اور کا سہارا تلاش کر لیتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے بیوی کی غیر موجودگی میں مرد بہک جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔